السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ایک روحانی بیماری کے بارے میں بات ہوگی جس کا نام ہے حسد۔ حسد ایک قسم کی بیماری ہے، یہ بھی ایک، اور یہ کم علمی کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے حسد۔ وجہ کیا ہے حسد کرنے کی؟ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت اس کو کیوں ملا، یہ طاقت اس کو کیوں ملی، یہ خوبصورتی اس کو کیوں ملی، یہ چیز اس کو کیوں ملی، مجھے ملنا تھا، یہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ قاسم اللہ کی ذات ہے، تقسیم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے جو تقسیم کر دیا، اللہ نے جو چیز مقدر میں رکھ دیا وہ اس کو ملتی ہے۔ ہم کیا ہوتے ہیں، ان کو کیوں ملا، ان کو کیوں ملا، ان کو نہیں ملنا تھا، ہم کو ملنا تھا۔ اس میں حسد والی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ نے خاص کر کے ہم بھی باخبر کیا ہے۔ ابو داود کی حدیث ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حسد کے مرض سے بہت بچو، حسد کی بیماری سے بہت بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث تو ہے۔ اب آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یہ تو سمجھ میں آتی ہے، مگر حسد کی وجہ سے ہمارے نیکیاں کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ جب دل میں انسان کے حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اس کے جو ہے در پہ رہتا ہے کہ اس کی خوشحالی پر حسد کرتا ہے سامنے والے کی۔ میں جس کو نہیں پسند کرتا اس کو خوشحال رہا تو اس کو حسد ہوتی ہے، اس کو کوئی نقصان، اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے، یعنی تو اس کو بے آبرو کرے، اس کی بے عزتی کرے، یعنی تو کچھ نہیں کم از کم کیا کرتا ہے، اپنی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنی دل کو سکون پہنچانے کے لیے اس کی غیبت کر دیتا ہے۔ اب غیبت کرتا ہے جب تو بندہ سامنے تو موجود نہیں رہتا، غیبت کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ ہے کہ قیامت کے دن تو برابر حساب کتاب ہونے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کی میں غیبت کیا، جس سے میں حسد کرتا ہوں، وہ بندہ سامنے آئے گا اور میں سامنے رہوں گا۔ اب اس کے بعد میں ہوگا یہ کہ میری نیکیاں، یعنی حسد کرنے والی کی نیکیاں جس کے سے میں حسد کر رہا ہوں، اس کے اعمال نامے میں چلے جائیں گے، آٹومیٹک ادھر سے نیکیاں ادھر چلی جائیں گی۔ کیوں؟ تم نے اس کی غیبت کی، تم نے اس کی غیبت کی، لہذا عدل بدل پیسے سے لین دین نہیں ہوگا، نیکیوں سے عدل بدل ہو جائے گا۔ تو نیکیاں اس بندے کے اعمال نامے میں چلے جائیں گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہے جیسے سوکھ کی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب یہ حدیث کی توجہ اس طریقے سے سمجھ میں آئی تو کوشش یہ کرنا کہ جو ہے حسد کسی سے نہیں کرنا۔ آتی ہے دل میں، وسوسہ آتا ہے دل میں، پیدا ہوتا ہے، مگر اس کو ہٹا دینا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہا جو چیز دیتا ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے انسان کے بس میں کوئی نہیں ہے کہ کس کو دولت دے، کس کو طاقت دے، کس کو خوبصورتی دے، کس کو علم دے، یہ ساری تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا ہم خواہ کیا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ جو انسان حسد کرتا ہے اس کو بولتے ہیں حاسد، اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو بولتے ہیں محسود۔ اور خاص کر کے سورہ فلق کے اندر آخری آیت جو کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسدین کے حسد سے پناہ مانگو بولے، کیونکہ انسان ہے، فطرت ہے انسان۔ جب کسی سامنے والے کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو سامنے والے انسان کو برداشت نہیں ہوتا، ارے ایسا کیوں؟ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے حسد والی چیز پیدا نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔